اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت پنجم کی اسلامیات میں آج ہم چھٹا مشق حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ درست بیان پر ٹک کا نشان لگائیے۔ الف MCQs ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت فرمائی۔ کون سی جگہ میں؟ بیت المقدس میں، مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں، مسجد قباء میں؟ تو درست جواب ہے بیت المقدس میں۔ دوسرا MCQs ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام مقام سے آگے نہ جا سکے۔ الف سدرۃ المنتہا سے، با بیت المعمور سے، جیم عرش معلیٰ سے، دال مسجد الحرام سے؟ تو صحیح جواب ہے سدرۃ المنتہا سے۔ تیسرا MCQs ہے کہ عرش معلیٰ موجود ہے پہلے آسمان پر، چوتھے آسمان پر، ساتویں آسمان پر، یا پھر آسمانوں سے اوپر؟ تو عرش معلیٰ جو ہے یہ آسمانوں سے اوپر ہیں۔ نیکسٹ MCQs ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے۔ تو سمپل ہے نماز کو۔ بیت المعمور این اوپر ہے بیت المقدس کے، خانہ کعبہ کے، مسجد اقصیٰ کے، مسجد نبوی کے؟ تو بیت المعمور خانہ کعبہ کے این اوپر ہے۔ ساتواں مشق ہے اور پہلا MCQs ہے نبوت کے 11ویں سال قبیلہ خزرج کے افراد نے اسلام قبول کیا۔ تو بے والا آپشن صحیح ہے، 6 افراد نے اسلام قبول کیا نبوت کے 11ویں سال۔ دوسرا MCQs ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی طرف سے قائد اور امام مقرر فرمائے گئے حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ تیسرا MCQs ہے کہ بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے انصار کے مطالبے پر نقیب مقرر فرمائے۔ تو یہ ہے 12 نقیب مقرر فرمائے۔ نیکسٹ MCQs ہے کہ بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی نبوت کے 13ویں سال میں۔ چوتھا MCQs ہے کہ بیعت عقبہ ثانیہ میں مدینہ منورہ کے افراد نے اسلام قبول کیا۔ تو 75 افراد نے اسلام قبول کیا بیعت عقبہ ثانیہ میں۔ آٹھواں مشق ہے اور پہلا MCQs ہے کہ اعلان نبوت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں قیام کیا۔ تو 13 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں گزارے تھے پہلے 13 سال اعلان نبوت کے بعد۔ دوسرا MCQs ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے غار سور میں قیام کیا۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن؟ تو صحیح جواب ہے 3 دن۔ چوتھا MCQs ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو کفار مکہ کی سازش کی اطلاع دی کون سے فرشتے کے ذریعے؟ تو سمپل ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ نیکسٹ MCQs ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو کس قریش کے سردار کی تجویز پر نعوذ باللہ قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا؟ تو ابو جہل صحیح آنسر ہے۔ اس مشق کا آخری MCQs ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اسلام کی پہلی مسجد تعمیر کی۔ تو قباء میں، اور یہ اسلام کی پہلی مسجد تھی مسجد قباء۔ اب ہے مشق نمبر 9 اور اس کا پہلا MCQs ہے کہ مسلمانوں نے نبوت کے 13ویں سال کفار کے مظالم سے تنگ آ کر مکہ مکرمہ سے ہجرت کی۔ تو مدینہ منورہ کی طرف۔ دوسرا MCQs ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو مکان پر جمع کیا
تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر جمع کیا۔ تیسرا MCQs ہے مواخات کے وقت انصار اور مہاجرین کی تعداد تھی، تو یہ تعداد 90 تھی، یہ یاد رکھو۔ نیکسٹ MCQs ہے مہاجرین کا پیشہ تھا تجارت۔ اس مشق کا آخری MCQs ہے کہ مواخات مدینہ کے نتیجے میں محبت و الفت کا رشتہ مضبوط ہو گیا مسلمانوں کے درمیان۔ یہ اس کا درست جواب ہے۔ یہ 10واں مشق ہے۔ اب اس کا پہلا MCQs ہے، ہجرت مدینہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے کن کے مکان میں قیام فرمایا؟ تو اس کا درست جواب ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر۔ دوسرا MCQs ہے مسجد نبوی میں رہتے تھے اصحاب صفہ۔ تیسرا MCQs ہے مسجد نبوی کے لیے جو جگہ منتخب کی گئی وہ ملکیت تھی حضرت سہل اور سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قیمت دے کر اس مسجد کے لیے لے لیا ان سے۔ نیکسٹ MCQs ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے مسجد سے متصل تعمیر فرمائے، تو حجرے تعمیر فرمائے تھے۔ آخری MCQs ہے، اور یہ اس ویڈیو کا بھی آخری MCQs ہے، کہ اسلام کی پہلی درسگاہیں مسجد اقصی، مسجد نبوی، مسجد قباء، مسجد بلال۔ تو صحیح جواب ہے مسجد نبوی اسلام کی پہلی درسگاہ ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں۔ خدا حافظ۔